مصیبت زہرا کا خیال آتا ہے تو امید پیدا ہوتی ہے کہ ہم جیسے روح سے ہم جیسے خطا کار، ہم جیسے گناہگار، ان کا سہارا وہی تو ہے جسے اللہ نے فاطمہ قرار دیا، وہ ہستی جسے وہ مقام شفاعت بخشا۔ میں قربان جب رحمت عالمین کا سایہ اٹھ گیا تو بی بی اپنے بابا کے فراق میں بے چین ہوتی تھی، بے تاب ہوتی تھی، نہ دن کو آرام ہوتا تھا نہ رات کو آرام۔ بی بی اپنے بابا کی قبر کے کنارے پہنچی، بابا کی تربت کو آنکھوں سے لگایا اور یہ عرض کیا، بابا جس نے آپ کی خوشبو کو سونگھ لیا اسے دنیا کی کسی خوشبو کی ضرورت نہیں۔ بابا اتنا جلدی جدائی کا غم دے گئے، بابا آپ کا داغ فراق بار گرا ہے، مجھے چین نہیں آتا۔ بابا یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتیں ہو جاتی۔ بابا عجیب ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا غم کم ہونے لگتا ہے، لیکن کیا کروں، ہر آنے والا دن میرے دکھ میں اضافہ کرتا ہے، میری مصیبتیں اور بڑھ رہی ہیں، میرا غم کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے، نہ دن کو آرام آتا ہے نہ رات کو۔ بی بی کہتی تھی رات کو پرندے گھونسلوں میں سو جاتے ہیں، لیکن ساری رات میں روتے گزار دیتی ہوں۔ بابا مجھے چین نہیں آتا، اذا اشتد شوقی زرت قبرک باکیا۔ بابا جب میں روتے ہوئے تیری قبر کے کنارے پہنچتی ہوں، تیرا شوق دیدار مجھے بے چین کرتا ہے، ولا راک مجاوبی، لیکن بابا مجھے جواب نہیں دیتے۔ گویا ایک وہ وقت تھا جب مسکراتی ہوئی آتی تھی، سرور دو عالم تعظیم کے لیے اٹھ کھڑتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے، لیکن آج تو روتی ہوئی آتی ہے، لیکن بابا آپ کی آواز خاموش کیوں ہو گئی، جواب کیوں نہیں دیتے؟ یا ساکن الغبراء علمتنی البکاء، میرے خاک نشین بابا آپ نے اتنا جلدی جدا ہو کے مجھے رونا سکھا دیا، ذکروں کا انسانی جمیع المصائبی۔ بابا آپ کی جب یاد آتی ہے تو مجھے اپنے دکھ بھول جاتے ہیں۔ ان کنت انی فی التراب مغیبا، بابا اگر آپ قبر میں مٹی میں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے،
ما كنت من قلب الحزین بغائبی، لیکن میرے غم میں ڈوبے ہوئے دل سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے۔ کبھی حضرت حمزہ شہید الشہداء کی قبر کے کنارے بچوں کے ساتھ جا کر دن بھر روتی تھی، اور دن بھی اور رات بھی روتے ہوئے گزرتا تھا۔ اہل مدینہ نے کہا یا علی، زہرا کا رونا ہمیں بے چین کرتا ہے، سیدہ سے کہیں یہ دن کو روئے یا رات کو روئے، دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں، رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں۔ تو مدینہ سے باہر بیت الحزن میں جا کر بی بی دن بھر روتی تھی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ مولا علی گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں نے وہ بیت الحزن بھی گرا دیا ہے، گویا زہرا تیرے رونے کا وہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ درخت جو شہدائے احد کے کنارے تھا، ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کر بی بی رویا کرتی تھی۔ بی بی رو کر فرماتی ہے ان ظالموں نے میرا حق غصب کیا، میں نے صبر کیا، ان اسر دربار مجھے جھٹلایا، میں نے صبر کیا، ان ظالموں نے در و دیوار کے درمیان میری پسلیاں توڑی، میں نے صبر کیا، میرے محسن کو شہید کیا، میں نے صبر کیا، اب یہ ظالم مجھے رونے بھی نہیں دیتے۔ پروردگارا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، پروردگارا مجھے بابا ملا دے، میں اس سے زیادہ یہ فراق برداشت نہیں کر سکتی۔ بی بی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ گھر میں بھی عصا کے سہارے چلتی تھی۔ وہ 18 سال کی عمر تھی، وہ بڑھاپا چھا گیا تھا، وہ زخم اور دکھ اور مصیبتیں گھیر لی تھی۔ یا اللہ، بابا کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکی۔ ایک دن وہ آیا کہ بچوں کو بلایا، ان کو غسل کرایا، ان کے لباس تبدیل کیے، پھر خود غسل فرمایا، حنوط فرمایا، اور کہا اسماء جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے اس وقت تک سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب یہ آواز خاموش ہو جائے تو گویا سمجھنا کہ زہرا کی مصیبتیں ٹل گئیں، زہرا کی جدائی کا غم ختم ہوا۔ جیسے اسماء نے وہ آواز خاموش ہوتی محسوس کی، قریب پہنچی، چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا، حسنین گھر میں آئے، اماں سے لپٹ گئے۔ اسماء کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ اپنے بابا کو خبر دو۔ مولا مسجد نبوی میں موجود تھے، بچے بابا اماں کی شہادت کی خبر لے کے پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسا جناب سیدہ کی موت کی خبر پہنچی تو مولا علی نے ایک چیخ بلند کی اور گر گئے، غشی کے عالم میں چلے گئے۔ علی جیسا کائنات میں صبر کرنے والا کوئی نہیں، لیکن جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی خبر سنی، علی مولا برداشت نہ کر سکے۔
یہ وہ وقت ہے رونے کا، اور ایک وہ وقت ہے کہ جب رات کے ایک پہر آپ غسل دے رہے تھے تو مولا علی کے رونے کی آواز پھر بلند ہوئی، گویا فرمایا کہ میں تو آپ کا دانائے راز تھا، مودے سے غمخوار تھا، لیکن زہرا تو کتنی صابرہ ہے، تو کتنی مصیبت زدہ ہے، مجھ سے بھی اپنے کتنے زخم چھپائے رکھے، غسل دیتے ہوئے محسوس کیا کہ زہرا کے بدن پہ کتنے زخم ہیں، جن کو مولا علی کو اس وقت پتہ چلا جب غسل دے رہے تھے۔ جنازہ تیار ہوا، مولا علی فرماتے ہیں بچوں کو، اے بچوں آؤ، حلموا تزودوا من امکم، اپنی اماں سے آخری الوداع کر لو۔ بچے آئے اور لاشے سے لپٹ گئے، میں قربان جب بچوں نے آگے بڑھ کر میت سے لپٹنا چاہا تو مولا علی فرماتے ہیں میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، جیسے ہی بچے آگے بڑھے تو میں نے ایک دردناک رونے کی آواز سنی، کفن کے بند ٹوٹے، ہاتھ باہر آئے، وَحَنَّتْ وَأَنَّتْ وَمَدَّتْ يَدَيْهَا، آؤ میرے بچوں مجھ سے آخری الوداع کر لو، پھر نہ جانے قیامت کو ملاقات ہوگی۔ کوہرام بپا ہوا تو حاطف غیبی نے آواز دی، یا علی بچوں کو اپنی اماں سے جدا کر لو کہ آسمانوں میں کوہرام بپائے، فرشتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہیں، زمین و آسمان میں کوہرام جاری ہے۔ زہرا حسنین و زینب و ام کلثوم سے آخری الوداع کر رہی ہے، اپنے سینے سے لگا کے رونے کی آواز بلند کی، ہاتھ کفن سے باہر آئے۔ میں قربان جب یہ جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، یہ وہ گھر ہے جس کی ملکہ کا جنازہ رات کو اٹھا، یہ وہ گھر ہے جس کے سردار کا جنازہ، جس کے گھر کے سردار کا جنازہ بھی رات کو اٹھا، یہ وہ گھر ہے جس کے بیٹوں میں سے کسی کے زہر کے جگر کے ٹکڑے ہوئے اور کسی کا لاشا پامال ہوا، اس گھر کی بیٹیوں کی چادریں لٹی، خیمے جلے، زیور لٹے، زہرا اور زہرا کی اولاد نے اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹا دیا، لیکن اسلام کو نہ لٹنے دیا۔ پروردگارا اس مظلومہ مقہورہ محرومہ مضطہدہ کہ المدفونت سرًا والمخفیت قبرًا والمغصوبت جہرًا، وہ بی جس کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا، جس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں، جس کو چٹے دن کو لوٹ لیا گیا، میرے اللہ اس سید دو عالم کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہمارے بزرگوں کے گناہوں کو معاف فرماؤ، مل کر کہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء
فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم ويا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله الأئمة الميامين من آله وسلم تسلیما کثیرا۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے بزرگان کی خدمت میں خصوصاً حاجی